اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو احباب موجود ہیں محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کی بارگاہ گلناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پاک محبوب علیہ السلام کی نگاہ رحمت و ناز کا صدقہ ماہ محرم الحرام شریف کی مبارک مہینے کے پرنور لمحات میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل وعلا ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جس عظیم شہزادے کا ذکر خیر کرنا ہے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام الائمہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم وصال 18 محرم الحرام شریف کو گزرا ہے، آج 20 محرم الحرام شریف ہے، ان کے حوالہ سے اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا جو قافلہ مکہ سے چل کر مدینہ اور پھر مدینہ سے چلتا ہوا کربلا پہنچا تھا، اس حسینی قافلے کے آخری سپاہی میدان کربلا سے لوٹ کر آنے والے حسین بن علی کے اکیلے فرزند، مردوں میں اکیلے نوجوان، جن سے آگے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک نبی علیہ السلام کی آل پاک چلتی آ رہی ہے، وہ عظیم امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے اور آپ کے ماں باپ کا ذکر خیر بھی کرنا ہے کچھ، اور آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے چند باتیں بھی گوش گزار کرنی ہے، چونکہ پورا ہفتہ کتاب سے تعلق اتنا نہیں رہا، لیکن پھر بھی جو ہو سکا بیان کروں گا، چونکہ کربلا کے میدان میں آپ بیمار ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تو کچھ لوگوں نے آپ کے نام کے ساتھ یہ لقب شروع کر دیا بیمار کربلا، حالانکہ آپ کی عمر مبارک کے 57 سال ہے، 57 اتنی عمر مبارک پائی، اور 10 دن کے اندر جو کربلا کے میدان کے وہ 10 دن تھے، یکم سے لے کے 10 دن تک
وہ آپ کی بیماری کس وجہ سے تھی، سبب کیا تھا، اور آپ بیمار کیسے ہوئے تھے، اس طرف توجہ نہیں ہے تو بیمار کربلا کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ظلم ہے کہ ان کی زندگی کے 10 دن نکال دیے جائیں اور انہی کے ساتھ ان کو مختص کر دیا جائے، لیکن وہ بیمار ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس حوالہ سے بھی 1-2 باتیں میں عرض کر دوں گا۔ اللہ ان کا صدقہ عالم اسلام پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 38 ہجری 5 شعبان المعظم بروز جمعرات کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ 38 ہجری کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 38 ہجری جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کی ولادت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گھر میں ہوئی۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا ہیں، آپ کی کنیت کیا ہے اور آپ کا نام نامی کیا ہے؟ ہر ایک ٹاپک اپنے اندر اتنی جامعیت اور وسعت رکھتا ہے کہ ہر ایک کو کھولا جائے تو وقت اتنی اجازت نہیں دیتا۔ مختصر اشارتاً چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پچھلے جمعہ سے انشاءاللہ اس جمعہ کے اس عنوان کو میں ملا کے دکھاؤں گا آپ کو، جو صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریوں کا تعلق تھا۔ انشاءاللہ اس میدان کے اندر اور اس مقام پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے بھی ہم یہ بتائیں گے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ جو زبانیں کھول کھول کر ویسے بولنے والے ہیں اور فضاؤں کی بات کرنے والے ہیں، ان کا دین اور ان کا مذہب اور ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کا مذہب 1400 سال پہلے آمنہ کے کیا تھا۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت آج بھی اسی مذہب پہ قائم ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا اصل نام علی ہے، جو آپ کا نام نامی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز کیا۔ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے اس فرزند کی، اپنے اس نواسے کی، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں خود عطا فرما دی تھی۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود کربلا کے میدان میں موجود تھے اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن آپ صحابی نہیں ہیں، آپ تابعی ہیں، چونکہ 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور نبی علیہ السلام اس دنیا سے 10 ہجری کے اندر اس دنیا سے رحل فرما گئے تھے۔ تو اب آپ کا ذکر خیر اس لیے کہ آپ کا اصل نام علی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اپنے والد گرامی مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑی گہری محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام اپنے پیارے ابا کے نام کی برکت سے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ علی اکبر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، علی اصغر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور علی اوسط جو امام زین العابدین ہیں یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے حسینی قافلے کے آخری سپاہی اور آخری مرد، اور ان کے اس میدان کربلا سے واپس آنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کی آل پاک نے جو چلنا تھا امام زین العابدین کے صدقے سے چلنا تھا۔ تو ان کا اصل نام علی ہے۔ اہل سنت کی بے شمار کتب اور مکتبہ اہل تشریح کی بے شمار کتب سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، شواہد النبوہ، لکھنے والے علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام۔ ان کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے سفر مدینہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ان کی کتاب شواہد النبوہ کے اندر بھی ہے، اور مکتبہ اہل تشیعوں کی معتبر کتاب رجال کشی، ان لوگوں سے پوچھے جا کے کہ اس کتاب کا ان کے مذہب میں کیا مقام ہے، ہم وہ بات کریں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، اور اللہ کے فضل سے ہم وہ کریں گے
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کا مذہب رہا ہوگا۔ تو آپ کا اصل نام علی ہے، آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ زین زینت سے بنا ہے، عابدین عابد کی جمع ہے، عابد کہتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آپ کا لقب زین العابدین، کیا مطلب؟ آپ عبادت گزاروں کے لیے زینت ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اپنے اس نواسے کی دنیا میں آنے کی خبر عطا فرما دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ کتاب کا نام اصال الاصول فی احادیث رسول، لکھنے والے امام ترمذی۔ امام ترمذی کون ہے؟ جن کی جامع ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی موجود رہیں، وہ اپنے گھر میں امام ترمذی کی جامع ترمذی رکھ لے۔ جامع ترمذی کا مقدمہ پہلا صفحہ ہے، اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے گھر میں آمنہ کے لال موجود رہیں، وہ جامع ترمذی اپنے گھر میں رکھے، یوں لگے گا اس کے گھر میں آمنہ کے لال موجود ہے۔ اتنا بڑا امام، اصال اصول فی حدیث رسول، مناقب امام زین العابدین کے اندر یہ حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کنا نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا جاء الحسین، کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں مسجد نبوی میں موجود تھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے امام حسین رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنی گود میں بٹھایا، فتقبل علی وجہہ، آپ کی پیشانی مبارک کو چوما، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ میں سے میرے اس عظیم شہزادے کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا دنیا میں لقب سید العابدین ہوگا، زین العابدین ہوگا۔ جب کل قیامت کے دن طلوع ہو جائے گا، جملہ انسانیت، انبیاء، اولیاء، عبادت گزار، تہجد گزار سارے موجود ہوں گے، تو آسمان سے رب کا فرشتہ ندا دے گا، دنیا والے متوجہ ہو جاؤ، کون ہے امام علی کا بیٹا، امام حسین کا حقیقی بیٹا، امام علی جن کا لقب زین العابدین تھا۔ رب فرمائے گا دنیا میں یہ عبادت گزاروں کی زینت تھا، آج قیامت کے دن میں نے اس کے عبادت گزاروں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ شان وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے خود اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کی بیان فرما دی تھی۔ اب آپ کے القابات بہت سے ہیں، القابات ہمیشہ مریدین، متوسدین اور محبین دیتے ہیں، لیکن جو کنیت ہے یہ بندہ خود رکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ کنیت۔ جیسے نبی علیہ السلام کی کنیت مبارک ابو القاسم ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت مبارک ابو حفص ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی کنیت کو دیکھا جائے، اب رشتہ داری کو ذہن میں رکھنا، کنیت کو دیکھا جائے کہ امام زین العابدین نے اپنی کنیت کیا رکھی ہے۔ اپنے مذہب کی اتھینٹک ترین کتب میں سے بے شمار کتب کے حوالہ جات احکر کے ذہن میں موجود ہیں، اور مکتبہ اہل تشیع کی بے شمار کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور جس کتاب کا حوالہ میں نے پہلے دیا رجال کشی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنی کنیت ابو محمد بھی رکھی ہے، ابو الحسن بھی رکھی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ جو ہے کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں محبت کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ جس بندے کو اعتراض ہوگا افراد کو لاؤ، حوالہ میں دکھاتا ہوں، امام زین العابدین نے اپنی کنیت ابو بکر بھی رکھی ہے، آپ کی ایک کنیت ابو بکر بھی ہے۔ امام زین العابدین کی کون ہے؟ علی کا پوتا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ اگر عداوت اور دشمنیاں ہوتی تو لوگ تو نام رکھنا گوارا نہیں کرتے، تو آپ نے کنیت رکھ کے بتا دیا کہ لڑائیاں اور جھگڑوں والے اور ہوں گے، ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ اب ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں، تھوڑی سی بات، حسین ابن علی کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، ان کا تعارف ہر کسی نے سن رکھا ہے، لیکن امام زین العابدین جس عظیم خاتون کے بیٹے ہیں، ذرا ان کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت اور بالخصوص نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے
کہ حسین ابن علی کی اس پیاری زوجہ کا نام کیا تھا جس کے بطن اطہر سے رب نے نبی علیہ السلام کی آل کو آگے منتقل کیا اور امام زین العابدین تشریف لائے۔ امام زین العابدین کی پیاری امی جان کا نام ہے شیر بانو سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ سے انہماک سے سننا، پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریاں کیسے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ امام زین العابدین کی امی جان کا نام حضرت سیدنا شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہے۔ یہ شہزادی کون ہیں؟ ان کا امام حسین سے عقد کس نے کروایا؟ 3 روایات موجود ہیں، 2 تاریخ کی کتابوں میں ہے، ایک کتب حدیث میں ہے، ایک ایک کر کے اس کو وقت کی پیش نظر مختصر بیان کرتا ہوں۔ یہ حضرت شیر بانو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ مبارکہ میں جب فارس فتح ہوا تو فارس کا ایک بادشاہ تھا یزداد بن جرد، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بعد میں فارس کا نام ایران رکھ دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ جب یہ فارس فتح ہوا، ایک روایت یہ ہے اس بادشاہ کی ایک شہزادی تھی جس کا نام شیر بانو تھا، اور جب یہ گرفتار ہو کر مدینہ شریف لائی گئی، بڑے بڑے افراد نے، اجل صحابہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا۔ جو ایک روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ مشورہ دیا یہ عظیم شہزادی ہے، اس کا آپ نے کہا اپنے ساتھ فرما لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ کے گھرانے سے کتنی محبت ہے، اہل بیت کے گھرانے سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا یہ بادشاہ کی شہزادی ہے، اس کا نکاح میں نے مصطفیٰ کے شہزادے سے کرنا ہے، وہ دنیا کے بادشاہ کی شہزادی ہے، میں نے سلطان جہاں کے شہزادے سے اس کا عقد کرنا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے اس بادشاہ کی 3 شہزادیاں تھیں، جب ان کو لایا گیا تو ایک کا نام، ایک کا عقد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کیا گیا، ایک کا نکاح فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا گیا، ایک کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے امام حسین سے کیا گیا۔ وہ تینوں بہنیں ہیں، ان تینوں کا نکاح مصطفیٰ کے 3 یاروں کے شہزادوں سے ہوا ہے۔ تو اب یہ تینوں شہزادے، ابو بکر صدیق کا بیٹا ہو، فاروق اعظم کا بیٹا ہو، مولا مرتضیٰ کا بیٹا ہو، یہ آپس میں ہم زلف بن گئے کہ نہیں بنے؟ آپس میں ہم زلف بن گئے۔ اب ذرا اس سے آگے چلے، حضرت محمد بن ابی بکر کو رب نے بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا قاسم۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بیٹا عطا کیا، نام رکھا حضرت سالم۔ اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا عطا کیا، نام رکھا امام زین العابدین۔ تو اب یہ تینوں شہزادے آپس میں خالہ زاد بھائی بن گئے۔ لڑائی کرانے والوں کو ذرا دیکھنا چاہیے، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بن گئے، اور ابو بکر صدیق کی باہو، مولا مرتضیٰ کی باہو اور حضرت فاروق اعظم کی باہو آپس میں بہنیں بنی۔ تو ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق بن گیا؟ تو لڑائیاں کرنے والے سوچیں یہ گھرانہ تو وہ ہے، ان کی محبت میں دیکھا جائے تو محبت ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ اب سوچنا چاہیے حضرت اور اہل تشیعوں کی کتب کا ایک حوالہ بھی ساتھ ایڈ کرتا چلوں۔ اہل تشیعوں کی بہت بڑا امام علامہ ابن صدر، اس کی کتاب کا نام ہے ریاض القدس، فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوا، اس اردو ترجمے کا نام ہے ذکر امام زین العابدین یعنی امام سجاد۔ سجاد بھی آپ کا ایک لقب ہے، سجاد سجدہ کی جمع ہے، چونکہ آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بہت زیادہ سجدہ گزار تھے، اس وجہ سے آپ کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا تو امام زین العابدین یعنی امام سجاد لکھا گیا۔ اس کا ترجمہ کرنے والا مکتب اہل تشیع کا عالم ظل علی ابن عباس ہے، وہ 2 جلدوں میں مشتمل ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 52 ہے، کہ جب یہ شہزادیاں گرفتار ہو کے لائی گئی تو یہ کہ فارس کے رہنے والی تھی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، فارسی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ نے گفتگو کی تو اس شیعہ ذاکر نے لکھا، حالانکہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس نے لکھا کہ امام عمر نے، حضرت عمر نے کہا اس کی گردن کو اڑا دیا جائے،
تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اے عمر اس کی گردن کو نہ اڑایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حکم تو فاروق اعظم کا گستاخان رسول کے خلاف ہوتا تھا۔ میرے حضور کے صحابہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ بات اس نے جھوٹ لکھی ہے، لیکن چونکہ لکھی ہے، کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو اس لیے بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اصل میں یہ کہہ رہی ہے، یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ پھر آپ نے فاروق اعظم پاک نے یہ حکم دیا کہ ہم اس شہزادی کو بیچ دیتے ہیں، اس کی قیمت لگوائی جائے۔ تو مولا مرتضیٰ نے مشورہ دیا کہ اس کو بیچا نہ جائے، اس کی قیمت نہ لگوائی جائے، بلکہ اس کا نکاح میرے بیٹے امام زین العابدین سے کر دیا جائے۔ یہ مولا مرتضیٰ نے مشورہ دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس شیعہ ذاکر کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کی ہر بات کو تسلیم کر لیا۔ تو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں، جو مولا عمر مولا مرتضیٰ کی ہر بات کا ادب کرتے ہیں، وہ سیدہ کائنات کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بھونکنے والے ہیں کہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شیخین کریمین نے حضرت سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ پہ بہت سا ظلم کیا، بہت سی بہودہ بکواسات بکنے والے ہیں، اس طرف جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں، جو پاک عمر مصطفیٰ کے ویر علی کی باتوں کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ جو مشورہ دیا فوراً قبول کر لیا، تو وہ فاروق اعظم شہزادی رسول کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ سب بہودہ ہے، یہ سب فضائی باتیں ہیں۔ جو دین مدینہ سے چل کے آیا ہے اس میں ایسی کوئی بات ملتی ہی نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات کو آگے بڑھائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی قافلے کے آخری شفا سالار میدان کربلا میں بیمار ہوئے، تو کس سبب؟ اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی، کڑیل نوجوان تھے۔ آپ کی عبادت کی بات بھی کروں گا، آپ کی سخاوت کی بات بھی کروں گا اگر وقت ساتھ چلتا رہا، وگرنہ پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ پہ پھر اس عنوان کو آگے چلائیں گے، کیونکہ ہم تو ذکر کرتے ہیں اس خاندان کا اور اس انداز میں کرتے ہیں جو میرے حضور کے صحابہ نے کیا ہے، جو خود مصطفیٰ نے کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود تھے، اور جب چل کے گئے بالکل تندرست تھے۔ میدان کربلا میں بیماری کا سبب کیا بنا؟ آپ بیمار کس وجہ سے ہوئے؟ بہت سی کتب ہیں، ایسی کتب ہیں کہ اگر ان کا عربی میں نام لکھ کے سامنے رکھا جائے تو پڑھنا مشکل ہو جائے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو 3 رسالے لکھے ہیں مناقب اہل بیت کے اندر، بالخصوص اس میدان کربلا کے حوالہ سے، تو ان رسالوں کا اردو ترجمہ کرنا بھی مشکل ہو جائے جو عربی میں ہے۔ ان سب کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو جنگی زرہ پہنائی گئی، تو آپ کا قد مبارک چونکہ طویل تھا، لیکن وہ جنگی زرہ آپ کے بدن مبارک پر اس سے زیادہ طویل ہو گئی۔ جب طویل ہوئی، حسین ابن علی کے اس عظیم نوجوان شہزادے نے جب دیکھا کہ یہ لوہے کا قیمتی اور وزنی لباس ہے، اس کے لیے توڑنے کے لیے کسی وزنی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو حسین ابن علی کے اس عظیم شہزادے نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا۔ اس اتنے قیمتی اور وزنی لوہے کو جس کو اوزاروں سے کاٹنا مشکل تھا، حسین ابن علی کے شہزادے نے، جس کی رگوں میں خون حسین تھا، جس کی رگوں میں شیر بطول تھا، جس کی رگوں میں مولا مرتضیٰ کا خون تھا، جس کے جگر میں مصطفیٰ کا خون تھا، امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے جو آپ کی ذرا بدن سے نیچے لٹک رہی تھی اس کو کاٹ دیا۔ جب حسین ابن علی کے اس عظیم شہزادے کی طاقت کو غیروں نے دیکھا تو ان کی زبان سے ہاں نکلی کہ حسین ابن علی کے بیٹے میں کتنی طاقت ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، نظر کا لگ جانا کہ بندے کو نظر لگ سکتی ہے، تو حسین ابن علی کے شہزادے کو نظر لگ گئی، اسی وجہ سے آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، بدن بھی زخمی ہوا، اور آپ اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ اس ذرہ کو اتار دیا گیا اور آپ کو میدان کربلا میں اس عظیم قافلے کے اندر نبی علیہ السلام کے خاندان کی مقدس شہزادیوں کی پاسبانی کے لیے، ان کی پردہ داری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ میدان کربلا سے واپس لوٹ کے آئے، وگرنہ جتنے خاندان کے عظیم نفوس گئے تھے مردوں میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پیچھے حکمت یہ ہے، سبب یہ ہے، جب پلٹ کے آئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے،
آپ کا لقب سجاد بھی ہے، آپ کا لقب عدل بھی ہے، لیکن آپ عبادت کس قدر کرتے تھے؟ آپ کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ جب کربلا سے واپس آئے تو کربلا والوں کا سارا امتحان، جو شہید ہو گئے، عظیم منازل پا گئے، سب کا امتحان کربلا کے میدان میں ختم ہو گیا تھا۔ اس خاندان نبوت کے آخری چشم و چراغ امام زین العابدین نے میدان کربلا سے لوٹنے کے بعد جو زندگی کے 35 سال گزارے ہیں، ایک روایت کے مطابق 34 سال گزارے ہیں، چونکہ غزوہ مارکہ کربلا ہوا تھا 60 اور 61 ہجری کے درمیان، اور امام زین العابدین کا وصال ہے 94 ہجری میں، تو جو 34 اور 35 سال کا عرصہ گزارا ہے امام زین العابدین کے لیے ہر لمحہ امتحان کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے صبح قیامت تک 5 ہستیاں ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں۔ ان میں ایک امام سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ایک سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور ان دونوں کو بعض نے ایک شمار کیا، تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ دوسری روایت کے مطابق حضور سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ وصال مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے جدائی میں سب سے زیادہ رونے والی ذات حضرت خاتون جنت پاک کی ذات تھی، اور اس کے بعد اگر کائنات میں کوئی شخص دل میں امتحان کی وجہ سے سب سے زیادہ رویا ہے تو وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو امام حسین کی جدائی میں میدان کربلا سے لوٹنے کے بعد 34 سال سب سے زیادہ روتے بھی رہے، لیکن صبر اتنا کیا کہ میدان کربلا میں ظلم کرنے والوں میں سے جب بھی کوئی سامنے آیا ہے، اس نے پانی مانگا ہے تو امام زین العابدین نے پانی کا پیالہ دے دیا، ٹھنڈا پانی کا پیالہ پینے کے بعد دوسرا مانگا، پھر تیسرا مانگا، جب 3 پیالے پی لیے تو وہ بدبخت کہنے لگا، اے امام زین العابدین لگتا ہے تو نے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں نے تجھے پہچان تو اس لمحے لیا تھا جب تو آیا تھا کہ تو اسی قافلے سے ہے جو خاندان نبوت پہ ظلم و ستم کرنے والا تھا۔ فرمایا پھر تو نے پانی کیوں دے دیا؟ کہا پانی اس لیے دیا ہے اس دن ہم تمہارے مہمان تھے، جو تم نے کیا وہ تم بھگتو تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو، میں نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان کربلا سے لوٹنے کے بعد 34 سال کا جو عرصہ تھا، ہر دن امتحان کا تھا، ہر لمحہ امتحان کا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت کی بات کریں تو بے شمار ہیں، سخاوت کی بات کریں تو بے شمار ہیں، آپ کے صبر کی بات کریں تو بے شمار ہیں، آپ کی کرامات کی بات کریں تو بے شمار ہیں، لیکن چند مثالیں مختصر وقت کے اندر آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کہیں سے کوئی انگارہ آیا، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، گھر کی ہر چیز جل گئی، لوگوں نے پانی ڈال کے آگ کو بجھا دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے کہا کہ امام زین العابدین سب کچھ جل گیا، گھر جل گیا، مکان کی ہر چیز جل گئی، دیواریں، چھت، سب کچھ جل چکا ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو معلوم نہیں ہے، رب کی عبادت میں اس قدر مستغرق ہو کر اللہ کے حضور عبادت کیا کرتے تھے، کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم آگ بجھا رہے تھے۔ آپ نے کمال عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں مصطفیٰ کی امت کے لیے حشر کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ ہے اس خاندان کی محبت۔ اور آپ کی کنیزہ سے ایک بادشاہ نے پوچھا تھا، آپ کی خادمہ سے ایک بادشاہ نے پوچھا تھا کہ مجھے امام زین العابدین کی زندگی کی مکمل زندگی جو آپ نے 57 سال کی عمر پائی ہے اس کو 2 جملے میں بیان کرو تو کیا کر سکتی ہو؟ تو آپ کی کنیزہ، آپ کی خادمہ کہنے لگی ہاں میں کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کیسے بیان کرو گی؟ تو آپ کی کنیزہ کہنے لگی بیان تو کر دیتی ہوں لیکن تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ کہنے لگا بیان تو کر۔ تو آپ کی کنیزہ کہنے لگی جب سے امام زین العابدین کے گھر آئی ہوں میں نے کبھی امام زین العابدین کے لیے
دن کے کسی لمحے میں کھانا نہیں بنایا، اور جب سے ان کے گھر میں آئی ہوں زندگی کی کسی رات میں ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ میں نے پہلے کہا تھا سمجھ نہیں آئے گی، جب سے گھر میں آئی ہوں کھانا نہیں بنایا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے ایام ممنوعہ کے علاوہ امام زین العابدین سارا سال ہی روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو بستر نہیں بچھایا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ راتوں کو سوتے نہیں، اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو امام زین العابدین وہ ہیں، فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں مصطفیٰ کی امت کے لیے حشر کی آگ بجھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر نماز میں تھے تو آپ کے ہمسایوں کے گھر پانی کا بہت بڑا کنواں تھا۔ آپ کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے اس کنویں میں جا گرے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اہلیہ قریب آئیں، کہنے لگی رب کی عبادت بھی تسلی سے کرو، لیکن رب کی عبادت میں قضا ہو سکتی ہے، میرا لخت جگر گر گیا ہے کنویں کے اندر، میں دیکھ کے آئی ہوں، نکالنے کی کوشش کی ہے نکال نہیں سکی ہوں، وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ذرا نماز کو مؤخر کریں، نماز کو مختصر کریں اور اپنے بیٹے کو بچائیں۔ چونکہ ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ کہنے کے بعد بھی امام زین العابدین کی نماز میں کوئی مؤخری نہ آئی، کوئی تاخیری کے اسباب نظر نہ آئے، پھر دوڑتی ہوئی گئیں۔ دیکھا کہ امام باقر پانی کے اندر غوطہ زن ہے، پانی آپ کے منہ مبارک میں جا رہا ہے اور مالدہ کو یوں لگا زندگی کی آخری سانسیں ہیں، پھر پلٹ کے آئیں، کہنے لگی مصطفیٰ کی تمہارے نانا کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ مرتے کو بچا لینا چاہیے، نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے، آپ نماز دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میرا نور نظر چلا گیا تو وہ تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو پھر بھی مؤخر نہ کیا، نماز مکمل کرنے کے بعد تسلی سے دعا مانگنے کے بعد پلٹ کے گئے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کنویں میں ڈالا، اپنے شہزادے امام باقر کو نکالا اور ان کی والدہ کے حوالے کر کے کہنے لگے اگر رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ بندوں کو ڈوبنے نہیں دیتا، ڈوب بھی جائے تو رب پھر بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس گھرانے کی اگر محبت کی بات کی جائے، آپ کی ایک کنیزہ ہے ام بشیر کے نام سے، ان کا لقبیہ لکھا ہے کتب تاریخ کے اندر، ان سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین جو اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے تو کیا آپ کے کوئی باغات تھے؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی ہاں باغات ہیں، باغات کے اندر 500 زیتون کے درخت ہیں۔ فرمایا ان کی باغبانی کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کی کنیزہ فرمانے لگی باغبانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور یہ رات کے وقت پڑھتے ہیں، ادھر 1000 رکعت نماز نفل مکمل کر لیتے ہیں، ادھر رب درختوں کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا کہنا ہے؟ بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت گزر رہا ہے، صرف ایک بات کروں گا اور آپ کی ایک کرامت مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے تو مدینہ میں ایک شخص آ گیا، بہت بڑا مالدار تھا اور بہت بڑا عیاش بھی تھا، سراقہ اس کا نام تھا، سراقہ بن اشرف کے نام سے کتب تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے۔ وہ مدینہ میں آیا اور اس کی عادت یہ تھی وہ گلیوں میں گھومتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، جو عورت اس کو اچھی لگتی، جو لڑکی نوجوان اس کو اچھی لگتی اس کو لے جاتا تھا۔ جب وہ مدینہ میں آیا تو اہل مدینہ کی وہ عورتیں جن کی تعداد کتب تاریخ میں 300 ہے، ان کے بچے بھی تھے، ان کی خادمائیں بھی تھیں، ان کی ملازمیں بھی تھیں، چل کر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے مقدس خاشانہ میں آ گئیں، کہنے لگی اے امام زین العابدین اس وقت اگر ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ علی کا بیٹا ہی بچا سکتا ہے، وہ حسین بن علی کا حقیقی خون ہی بچا سکتا ہے، ہم تیرے گھر میں پناہ چاہتی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کم و بیش 1.5 سال تک وہ بدبخت مدینہ میں رہا، تو 1.5 سال تک 400 عورتیں، ان کے بچے اور ان کی خادماؤں کی کفالت امام زین العابدین کرتے رہے، اور جب 1.5 سال کے بعد وہ بدبخت مدینہ سے نکل گیا، وہ عورتیں اور بچے پلٹ کے گھروں کو جا رہے تھے تو ہر ایک کی زبان پہ تھا
خدا کی عزت و کبریائی کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئی ہیں، جب سے جوان ہوئی ہیں، جب سے اپنے گھروں میں گئی ہیں، ہمیں کبھی بھی اتنی سہولیات اور آسانی اور رحمتیں اور نعمتیں اتنی میسر نہیں آئی ہیں جو حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین نے ہمیں عطا کر رکھی تھی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ جب بھی صدقہ دیتے تھے تو رات کے وقت دیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے تم بھی رات کو دیا کرو۔ پھر ایک دن بتا ہی دیا، آپ کی ارشادات عالیہ کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ فرمانے لگے رات کو صدقہ دینے سے قبر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، حشر کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، رات کو تنہائی میں چھپ کر صدقہ دینے والے کو رب اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وصال با کمال کے بعد یہ بات کھلی کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ حیات رہے، آپ نے مدینہ شریف کے 100 خاندانوں کو ہر مہینے مکمل راشن دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ رات کے وقت جاتے، اپنے کندھے پہ راشن اٹھاتے اور ہر بیوہ کے گھر کے باہر وہ راشن پہنچا کے خود واپس آ جاتے۔ آپ کے خادموں کو، آپ کے ملازموں کو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ راز تب کھلا جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال با کمال ہو گیا، آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کندھے پہ زخموں کے نشانات دیکھے گئے، تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ وہ کندھے ہیں جو پوری زندگی جب تک حیات رہے، جب تک آپ زندہ رہے، آپ اہل مدینہ میں سے 100 خاندان ایسا تھا جن کو آپ اٹھ کر راتوں میں راشن مہیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ کندھوں پہ راشن اٹھا کے آپ کے دونوں کندھے زخمی تھے۔ اور جب آپ کے وصال کے بعد راشن ملنا بند ہو گیا تو پھر جا کے بات معلوم ہوئی ہے کہ 100 خاندانوں کو اتنے سالوں سے جو راشن مہیا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی کے حقیقی فرزند امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب کرو، مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرو۔ جب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ادب ہوگا تو پھر رب اس جہان میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، رب اس جہان میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آخری بات، آپ کی کنیزہ ام اشرف سے پوچھا گیا کہ آپ کی سخا کا عالم کیا تھا، تو آپ فرمانے لگی آپ کی سخا کا عالم تسمائی، آسمان کی طرح تھا۔ فرمایا جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ ہریالی والے مقام پہ بھی برستی ہے، صاف ستھرے مقام پہ بھی برستی ہے، گندگی اور گوبر کے مقام پر بھی برستی ہے۔ فرمایا امام زین العابدین کی سخاوت کا عالم یہ تھا، کوئی اپنا ہوتا اس کو بھی عطا کر دیتے، کوئی بیگانہ ہوتا آپ اس کو بھی عطا کر دیتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص چلتا ہوا آیا، امام زین العابدین کی مجلس میں آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ اس نے اتنے الفاظ بھی کہہ دیے کہ آپ خاندان مصطفیٰ سے نہیں ہیں، آپ مصطفیٰ کی خون سے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی آل سے نہیں ہیں۔ رب نے آپ کو اتنا علم اور اتنی فراست عطا فرمائی تھی۔ فرمایا لگتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کے کچھ حاجت ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس کو مال عطا کر دیا جائے، یہ مال کی وجہ سے بھوکا ہے، اس کو کچھ دیا نہیں ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا 5000 درہم تیار کیے جائیں، اس آنے والے کو دیے جائیں جو گالیاں دے رہا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو اس کو نوازتے ہیں، کہا اس کو دیے جائیں۔ جب اس کو ملے تو کہنے لگا واللہ لوگوں خدا کی عزت کی قسم، اشہد انک ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں خدا کی عزت و کبریائی کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں امام زین العابدین مصطفیٰ کے حقیقی بیٹے ہیں۔ تو آپ کو رب نے علم بھی عطا کر رکھا تھا، فراست بھی عطا کر رکھی تھی، لیکن آپ نے سب کچھ میدان کربلا کے بعد جو زندگی گزاری ہے کچھ سیرت مبارکہ کے حوالہ سے آج بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ اس حوالہ سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔